بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے کچھ مزاج جو ہیں وہ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زبیر علی خان اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستانیوں کو بھی کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 4 سال میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو وزیر اعظم کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اب چیف جسٹس آف پاکستان پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے۔ ایک ٹرانزیشن فیز سے پاکستان گزر رہا ہے، اس لیے سب کو صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا معاملہ دیکھنا ہوگا۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی عجیب واقعہ ہوا۔ حنیف رائی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ کچھ دنوں سے لاپتہ تھے۔ ایک انہوں نے ایسی کوئی درخواست دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شکایت کرنا چاہی کہ میرے اوپر دباؤ ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ واپس لی جائے۔ 6-7 دنوں کے بعد وہ اچانک جو ہے وہ سپریم کورٹ آئے اور ان کی جو وہ اپنا دل کا جو غم ہے، جو دکھڑا ہے، وہ سنانا چاہ رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے۔ تو وہ روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا کہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری درخواست جو ہے وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ ہم آپ کی درخواست جو ہے وہ بعد میں سنیں گے، آپ چیمبر میں آ جائیے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے تقریباً میں 6-7 روز سے لاپتہ تھا، تو انہوں نے کہا یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے پھر ریمارکس دیے کہ پاکستان جس فیز سے گزر رہا ہے وہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے، اور سب کو، پوری قوم کو صبر و تحمل کا جو ہے وہ انہوں نے درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ آپ صبر کریں، تحمل کریں۔ اور پہلے جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان کہا کرتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے کچھ مزاج جو ہیں وہ بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں۔ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دھرنا ہوا ہے، اس دھرنے کے بعد ظاہر ہے حالات بدل گئے ہیں، اور ایک جلسہ ہوا ہے، تقاریر ہوئی ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ کا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی کچھ بات تھی جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ خیر کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ اب پچھلے کچھ دنوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب پلان اے سے پلان بی پر وہ شفٹ ہو جائیں گے، اور یہ جو ابھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں ان کے پھر آنسو نکلیں گے۔ تو وہ پلان اے سے اب پلان بی پر شفٹ ہونے کا مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو پلان اے، جس میں یہی پلان تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کسی طریقے سے گیج کرنا ہے اور اس کے بعد انتخابات کی طرف جانا ہے۔ تو اس وقت پلان اے جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اب صورتحال پلان بی کی طرف جا رہی ہے۔ پلان بی جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے وہ اب بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ انٹرویوز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کے اندر مختلف لوگوں کے، ٹیکنوکریٹس کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ایک لمبا ٹاسک جو ہے وہ دیا جائے گا۔ یہ جو سیٹ اپ ہوگا اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی نہیں ہے کہ یہ کتنی مدت تک کا ہوگا، لیکن یہ چیز کم و بیش طے ہو چکی ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ نہ اکتوبر میں ہونے والے ہیں نہ نومبر میں ہونے والے ہیں۔ ہاں، اس ساری پلاننگ میں ایک ہرڈل اس وقت جو موجود ہے، وہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت آصف علی زرداری۔ وہ واضح کہہ چکے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، اور انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں بھی یہ بات کہی کہ انتخابات تب ہوں گے جب میں چاہوں گا۔ اور یہ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے، نہ صرف پی ڈی ایم کی حکومت کو بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک واضح پیغام دیا ہے۔ جیسے ہی بجٹ منظور ہوگا تو سخت بیانات پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان جو اس وقت چاہ رہے ہیں وہ اس کے حق میں ضرور ہیں کہ انتخابات میں تھوڑی سی تاخیر کر دی جائے، لیکن ساتھ میں وہ یہ فارمولہ پیش کر رہے ہیں کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت کو تقریباً 6 ماہ کے لیے
ون ٹائم ایکسٹینشن دے دی جائے اور اس میں آئین کے اندر کوئی گنجائش نکالنے کی بھی کوشش جاری ہے. دوسری طرف دوسرا جو آپشن ہے وہ ٹیکنوکریٹس کا آپشن ہے اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی رلائے زیادہ نہیں کر رہی, اس کے حق میں زیادہ نہیں ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر 6 سے 7 مہینے تک کا ٹائم مل جائے گا تو پھر وہ نیکسٹ جب انتخابات کے وقت کچھ اپنی پرفارمنس سامنے رکھ سکیں گے, کیونکہ تب تک آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کوئی پروگرام ہو جائے گا, اور آئی ایم ایف کا جب جو پروگرام ہے, جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جو 1.2 بلین ڈالرز کی رقم ہے وہ اگر آتی ہے تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور پھر جو دوست ممالک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں وہ اتنی امداد پاکستان کو دے دیں گے کہ پاکستان کی اکنامک جو سچویشن ہوگی وہ 6 مہینے میں اتنی سٹیبل نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ عوامی جو ہے وہ عوام کے درمیان جا سکیں گے اور ووٹ حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی کو جو الیکشن ہے وہ سوٹ کر رہے ہیں, کیونکہ سندھ میں کراچی سے بھی ایم کیو ایم تقریباً صفایا ہو چکا ہے. جماعت اسلامی جس طریقے سے ان کو بلدیاتی انتخابات میں میئر بھی منتخب کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, اور لوکل باڈیز الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایک بڑے مارجن سے جیتا بھی ہے, سوائے کراچی کے علاوہ تقریباً کلین سویپ کیا ہے سندھ کے اندر. اور سندھ میں تحریک انصاف کو بھی اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ سندھ کی طرف توجہ دے سکے, اور سندھ کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کے اندر اس کی بھی کچھ نااہلی اور عدم توجہی کے باعث سندھ کا جو بیٹل فیلڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بالکل اوپن ہے. جہاں تک رہی بات پنجاب میں, تو پنجاب میں اب بھی مقابلہ جو ہے وہ تحریک انصاف بہتر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے, یا اس کے مقابلے میں جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ جنوبی پنجاب میں تھوڑی سی پوزیشن حاصل کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہے. نون لیگ کے پاس اس وقت نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے اس کا جتنی بھی ناکامیاں ہیں وہ نون لیگ کے پلڑے میں پڑ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کی اگر بات کر لی جائے تو کے پی کے میں جے یو آئی فے کو ان کا جو سوائے جو ہارڈ کا کور ووٹر ہے جو مولانا فضل الرحمان کے کلٹ لیڈرشپ ہے, اس کے علاوہ جو عام پبلک ہے اس کے اندر کے پی کے میں کوئی پینیٹریشن پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی جماعت اب تک نہیں کر پائی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ پرویز خٹک کا جو 5 سالہ دور حکومت تھا وہ اس میں جو منصوبے تھے جس میں خیبر پختونخوا کا ہیلتھ سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن سسٹم میں جو ریفارمز لایا گیا تھا, اس کے بعد کے پی کے کی حد تک پی ٹی آئی کو کا صفایا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے جے یو آئی فے بھی یہ چاہ رہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مزید گین کر لیا جائے. یہ بات اس وقت تک جب تک ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ طے شدہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں عمران خان کو کسی بھی صورت جو ہے وہ کوئی موقع نہیں دینا, اور عمران خان جو ہے وہ انتخابات کا حصہ نہیں ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. پلان اے سے پلان بی کی طرف جانے کے ٹرانزیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. چیف جسٹس صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن کا عمل ہے, قوم صبر و تحمل کرے, صبر کرے, اور اس ساری مشکل صورتحال میں ہم بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں, دعا کریں اس ملک کے لیے, اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.